یہ بات ہے طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی جماعت بنائی جو دنیا میں پائی جانے والے سب سے زیادہ طاقتور مضبوط لوگ تھے۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، صف، رنگت اور ذہانت میں بھی مثال تھے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی، بہتر ثقافت اور تمام نعمتیں اور آسائشیں تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نامی شخص حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ اس شخص اور اس کے پورے خاندان کے بچوں کو چنا گیا۔ یہ برادری قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی، جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر بنی عالیشان محلات میں رہتے تھے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ جیسے ٹیلے ہیں، جہاں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جائی تھی۔ کس زمانے میں یہ دنیا کا سب سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور عاد کی یہ جماعت وہاں رہتی تھی۔ آج یہ بولنا صحرا اللہ کی کھلی ہوئی نشانوں میں سے ایک نشان اور اہل زمین کے لیے عبرت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آدم کے بیٹے تھے، ان جیسے کوئی دوسری قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم عاد کے دادا کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو شداد نے خصوصی دیکھ بھال کے ساتھ تعمیر کیا تھا، جو اس برادری کا ایک بڑا بادشاہ تھا۔ دولت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کے برابر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح جسم، عیار اور انداز میں اس کمیونٹی نے اسے بنایا تھا، اس سے پہلے دنیا کی کسی کمیونٹی نے نہیں بنایا تھا۔ شاید اس لیے یہ جگہ تاریخ میں داد کی جنت عرضی کے نام سے مشہور تھی۔ لوگ آخرت کی سعادت حاصل کر سکے اور جنت کی جگہ اس نقدی جنت کو قبول کرے۔ لیکن جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے سامان کے ساتھ ان میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب تباہ ہو گئے اور وہ مال بھی تباہ ہو گیا۔ اس عقیدہ میں اس آیات میں قوم عاد پر آنے والے ایک خاص عذاب کا ذکر کیا ہے جو شداد بن عاد پر نازل ہوا اور اس کی بنائی ہوئی جنت۔ ایک اور روایت کے مطابق شداد بن عاد نے جب جنت کا نام اور حیثیت سنی تو اس نے اسی طرح کی جنت زمین پر بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کی صحرا میں تعمیر کا کام شروع کیا اور 300 سال تک مسلسل دن رات محنت کی۔ 300 سال محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنائی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہری پانی بھی تھے۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت دیکھنے کی دعوت دی۔ مقررہ وقت پر وہ اپنے قوم کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ شہر آرام کے شاندار دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے اسے گھیر لیا۔ شداد کو جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن کر دیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد عاد کی جماعت پہلی وہ جماعت تھی جو بتوں کی پرست کرنے والی بنی تھی۔ جب کفر اور شرک کے سمندر میں ڈوب کر قوم عاد کی بد نصیبی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کی ایک نیک اور صالح آدمی کو ان پر نبی مقرر کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی امت کو راہ راست لانے کے لیے بہت جدوجہد کی، لیکن قوم عاد نے اب کو ایک جادوگر اور ایک ایسا شخص سمجھا جسے ان کے پتھر کی بنی ہوئی جھوٹے معبودوں نے دیوانہ بنا دیا۔ علماء وہ بھی آیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے معبود، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب میرے مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب شروع ہو گیا۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ ہونے دے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اپنے چشموں کو اور اپنے شاہوں کو خشک کر دے۔ کچھ ہی دیر میں برسات کا موسم ویرانی میں بدل گیا، مویشی مرنے لگے، پھل اور اناج نایاب ہو گئے، پوری برادری خشک سالی کا شکار ہو گئے، معاشرہ بدحال اور پریشان ہو گیا۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ جو ان کے نبی تھے ہود علیہ السلام، وہ اپنے امت کی مشکلات نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نصیحت کرتا رہتا اور کہتا رہتا کہ میری جماعت اپنے خدا سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارودی سرنگیں برسائے اور تمہارے طاقت اور قوت میں اضافہ کرے۔ اس نے کہا تم ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں لائے، ہم تمہارے کہنے اس وجہ سے نہ تو اپنے خدا کو چھوڑنے والے اور نہ ہی تمہیں ماننے والے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے کسی خدا نے تمہیں شیطانی روح دے کر دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب لوگوں کو کوئی مشکل پیش آئی تھی تو وہ بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ سے دعا کرتے تھے اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یعنی کافر طبقہ نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ ایک زبردست طاقت ہے جو اس تمام دولتوں کے مالک ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 لوگ مکہ پہنچے جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کے والد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کے ساتھ بڑی مہمان نوازی کی
وہ ایک ماہ تک وہاں رہے اور بارش کی دعا مانگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی ایک کو چن لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کالے بادلوں کو قوم عاد کی طرف بھیجا ہے۔ یہ دیکھ کر پوری برادری ہوش میں شادی کے گانے بجانے لگی۔ باری طلحہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے کھیتوں کی طرف آنے والے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی میں تھے، یعنی طوفان جو دردناک عذاب سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنے خدا کے حکم سے ہر چیز کو خوفناک کر دیتا ہے۔ گنہگار لوگ ہم انہیں اس طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو 7 رات اور 8 دن مسلسل جاری رکھا۔ اس طوفان نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اس نے غاروں، پہاڑوں، مکانوں، محلوں اور یہاں تک کہ تلوں میں سب کچھ تباہ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طوفان کی وجہ سے قوم عاد تباہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر صرف ایک انگوٹھی کے سائز کی ہوا چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس خوفناک طوفان سے محفوظ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ، لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، کیا بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر درد کے آثار نما ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کے یہ کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں آئے گا، جبکہ قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے تباہ کر دیا گیا۔ اس نے بھی بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ وہی بادل ہے جو ہم پر برسائے گا۔ یا اللہ، معاشرے کی تباہی کے جو واقعات دنیا نے قرآن پاک میں بیان کیے، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت، دولت، غرور اور جو جلال سمت دنیا کے ہر نعمت سے نوازا، لیکن جب اس نے اپنے نبی کی بار بار نافرمانی کی اور نہ ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے نہ صرف ان سے تباہ کر دیا اور ہمیں اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا رہنا چاہیے کہ ہم دستانہ یا نہ دستانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے